میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا. مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے، میں پھر بھی چھوڑ نہیں پاتا. کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ ایک عالمی سوال ہے. میرے بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب دوں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو وہ اچھا لگنے کے پیچھے کیا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی چیز اچھی لگی، کیوں لگی. دیکھیے، ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، دل اور دماغ میں ہم اسے جگہ دیتے ہیں. ایک وجہ تو دیکھنا ہو گئی. دوسری وجہ ہوگی کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، پھر دل اور دماغ میں اسے جگہ ملتی ہے، تو اس کے بعد پھر پورا جسم اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا، یہ وہ دو بنیادی تحریکیں ہیں جو کسی بھی اچھائی یا کسی بھی برائی کی طرف ہمارے دل اور دماغ کو مائل کرتی ہیں. وہ دو بنیادی تحریکیں کون سی ہیں؟ آنکھ اور کان. یعنی اگر ہم آنکھ سے اچھا سنیں گے، ہمارا دل دماغ اچھائی کی طرف جائے گا. اگر ہم کان سے اچھا سنیں گے، ہمارا دل دماغ اچھائی کی طرف جائے گا. یوں ہی اگر ہم آنکھ سے برا دیکھیں گے، ہمارا دل و دماغ برائی کی طرف جائے گا. ہم اپنے کان سے برا سنیں گے، ہمارا دل و دماغ برائی کی طرف جائے گا. آپ سمجھ تو گئے ہوں کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ بنیادی دو طریقے ہیں برائی کی، یعنی برا دیکھنا اور برا سننا. آپ ذہن میں رکھ لیں، بٹھا لیں، لکھ کے رکھ لیں، یعنی خود ہی مہر لگا لیں. مثال دے رہا ہوں کہ جب تک آپ ان دو تحریکوں سے وابستہ ہیں، یعنی گناہ کی یہ دو تحریکیں، برا دیکھنا اور برا سننا، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں، تو آپ اس وقت تک کبھی بھی برائی کے دائرے سے باہر نہیں آ سکتے. اور برا دیکھنا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بری نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرمایا گیا غنا، گانا باجا، تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ دل میں منافقت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ جس طرح پانی کھیتی پیدا کرتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیوں، اگر ہم آنکھوں سے برا دیکھتے رہیں اور کانوں سے برا سنتے رہیں اور پھر دل و دماغ اس کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے پورے وجود کو اس طرف لے جائے، تو پھر ہم یہ روتے رہیں کہ ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائیوں، گناہ کبھی نہیں چھوٹنے والا. کوئی آپ کو جادو کی لاٹھی نہیں ملنے والی کہ کوئی گھمائے تو آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. کوئی ایسا جادو نہیں ہے. یہ آپ کے وہ فیصلے ہیں جو آپ کو لینے ہیں، اور اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اصول ہمیں سمجھائے ہیں. تو آئیے قرآن پاک کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اے حبیب، آپ فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے، اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں جو اس آیت میں پیغام پہنچایا وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو ڈرنا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، اور دوسرا انہیں یہ بتایا کہ اس دنیا میں بھلا ان کا ہوگا جو بھلائی کرتے ہیں. مطلب اگر آپ اچھے رستوں کی طرف جاتے ہیں، آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر آپ برے کاموں سے رک جائیں گے، آپ برے رستوں سے رک جائیں گے، بری تحریکوں سے رک جائیں گے، گناہ کے محرکات سے رک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں ایسا اجر بھی دوں گا کہ جو میرے سوا کوئی نہ جانتا ہوگا. یعنی اتنا زیادہ اجر دوں گا کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے کیا دیا ہے. اللہ اکبر. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ میں کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، اس وقت انہیں ہجرت کا حکم ہوا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اگرچہ اس آیت کا نزول مخصوص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے. یعنی اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے ہیں. تو ایمان والوں کو اللہ نے سب سے پہلے ڈرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے.
یار آپ دنیا میں کتنی چیزیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دنیا میں حساب لگاتے ہیں, کبھی آپ آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں نا, آپ کو پتہ وہ جلا دے گی. اللہ کے بندو, آگ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے, انگاروں کو چھونے کی کوشش نہیں کرتے, ڈرتے ہو کہ جسم جل جائے گا. دنیا کی آگ سے تو اتنا ڈر لگتا ہے, مگر وہ لاکھوں کروڑوں گنا بڑی آگ جو دوزخ کی آگ اللہ نے بھڑکائی ہے, اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ اپنے دماغ کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اگر ہم کریں گے گناہ سے بچیں گے, نہیں کریں گے خدا کی قسم ہے ہم کبھی خطا سے نہیں بچ سکیں گے. تو یہاں فرمایا مالک نے, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہ اے حبیب میرے بندوں سے فرما دو, ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ اللہ سے ڈریں. اور اس کے بعد فرمایا گیا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, اس کے لیے بھلائی ہے جو یہاں بھلائی کرے. اس کے کئی مفہوم مفسرین نے بیان کیے. ایک مفسر قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, تفسیر النکت والعیون, متوفہ 450 ہجری. آپ نے کیا خوبصورت اس کی تفسیر بیان فرمائی اس آیت کی, یعنی آیت کے اس حصے کی, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. بعض مفسرین اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں نیکی کریں تو آپ کو اگلے جہان میں اس نیکی کا بدلہ ملے گا. لیکن صاحب نکت والعیون آپ بڑی خوبصورت توجیہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اجر جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی, اللہ دنیا میں بہت کچھ ایسا دے گا کہ جسے ہر آدمی چاہتا ہے. اور ان میں سے کچھ چیزیں آپ نے اپنی اس تفسیر میں بیان فرمائی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا. دوسرا آپ نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا دشمنوں پہ, اپنے نفس پہ. برائی کے مقابلے میں بھی اللہ آپ کو طاقت عطا فرمائے گا اگر آپ اللہ سے ڈر کر اپنا قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے, آپ کی مدد ہوگی. اور یہ بھی آپ نے اسی تفسیر میں بیان فرمایا کہ بے شمار اللہ دنیا کے خزانے آپ کے اوپر برسا دے گا. تو گویا دنیا بھی آپ کو ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال دیا تو آخرت میں کمی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں جو وہاں ملنا ہے وہ تو ملے گا, لیکن دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا, صحت و تندرستی, عافیت, دشمنوں پہ فتح, کامیابی, نصرت اور بہت سی اللہ کے نعمتیں آپ پہ قربان اور فدا ہوں گی, یہ انعام اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو عطا فرمائے گا. پھر اسی آیہ کریمہ میں انتہائی الفاظ جو ہیں وہ تو کمال ہے نا. مثال کے طور پہ دیکھیں, ہم دنیا میں ہر چیز کا انت ڈھونڈتے ہیں, اس کا اختتام تلاش کرتے ہیں کہ بھائی اگر میں یہ کروں مجھے ملے گا کیا, یہ میں کروں تو مجھے ملے گا کیا. میرے بھائیو, اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے رک جائیں گے تو میرا مالک پھر آپ کو جو اجر دے گا اب وہ سماعت کریں. تو آیت کریمہ کے اختتام میں جو الفاظ ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جو اجر دے گا وہ بے حساب ہوگا. یہ بے حساب کا کیا مطلب ہے, آپ اسے سنیں تو الحمدللہ تبارک و تعالی آپ کی روح ٹھنڈی ہو جائے گی. اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی کی متوفہ 911 ہجری, کیا خوبصورت اس کی تفسیر میں آپ حدیث پاک لائے ہیں. ایک طویل حدیث ہے عربی میں, تو اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بیان کرتے کرتے آپ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی میزان رکھے گا, اس میزان میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کا فیصلہ فرمائے گا کہ صدقہ و خیرات کرنے والے آئیں گے, اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے گا ان کا اجر. اسی طرح حج کرنے والے آئیں گے, ان کے لیے بھی ترازو رکھا جائے گا اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. صدقہ کرنے والے آ جائیں گے, ترازو رکھا جائے گا اور ترازو میں جو ان کے لیے اجر ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. یوں ہی حاجی آئیں گے تو ترازو سے ہی ان کا اجر دیا جائے گا. یوں ہی نماز پڑھنے والے آئیں گے تو ترازو سے ہی تول کے ان کو اجر دیا جائے گا جو اللہ کو علم ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ جب وہ محشر میں آئیں گے تو اب ان کا عمل ترازو میں نہیں تولا جائے گا, نہ کوئی دیوان ہوگا, یعنی کوئی رجسٹر نہیں ہوگا کہ انہوں نے اتنا نیک کام کیا ہے تو اس کے بدلے میں انہیں اتنا اجر دیا جائے, یعنی گن کے نہیں, ان کو بے حساب اجر ہوگا, ان کے لیے حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہوگا. اب یہ بے حساب کا ایک معنی یاد رکھیے گا کہ اس بے حساب کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ علم الہی میں بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلق کو انعامات عطا فرماتا ہے نا, تو وہ انعامات ملائکہ کے علم میں ہوتے ہیں, مگر یہ ایک ایسا اجر ہوگا کہ جسے فرشتے بھی نہیں جانیں گے, یعنی ملائکہ بھی بے خبر ہوں گے, صرف اللہ جانتا ہوگا کہ اپنے اس بندے کو اللہ نے کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں اجر
بغیر حساب، ایسا اجر کہ جس کا حساب کوئی نہیں، کہ اللہ تو جانے لیکن اللہ کے سوا کوئی نہ جانے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اور انہیں بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی، دکھ برداشت کیے، تکالیف برداشت کی، لیکن انہوں نے صبر کیا، وہ گناہ کی طرف نہیں گئے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں وہ مشہور حدیث کے جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس حدیث کو بھی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں صبر کرنے والے لوگ یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو بے حساب اجر پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنی بڑی تکلیف اسلام کے لیے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ، اس کا مقام اتنا بڑا فرمائے گا، اور اسے اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا، یعنی بے حساب اجر عطا فرمائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک چھوٹی سی مثال سماعت کریں، لیکن یہ چیز میں بلا تشبیہ اور بلا کیفیت بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوگا، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ دنیا میں اگر ہم کسی شخص کو کوئی چیز دیتے ہیں، ہمارے پاس ایک انبار لگا ہوا ہے، ایک شخص آیا ہم نے اس کو یہ دے دیا، دوسرا شخص آیا ہم نے اس کو یہ دے دیا، پھر کوئی ایسا شخص بھی آیا کہ جس پر ہم نے سارے کا سارا خزانہ لٹا دیا، تو میرے بھائی اور بہنوں یہ بغیر حساب، یعنی ایسا اجر پانے والے جس کا حساب نہ ہوگا، یہ ان لوگوں کو اجر ملے گا کہ جو اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہے، جو صبر کرتے رہے۔ تو گناہ سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اور نیکی پر مداومت کرتے رہنا اور گناہ نہ کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کی عظمت کا کیا کہنا، جب اللہ نے قرآن اتارا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ دیتا ہے اس کو جسے اللہ چاہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار رب میں عرض کیا اللہم زد امتی، اے اللہ میری امت کو اور دے دے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دیں کہ وہ اس کے بدلے میں اسے کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اور دے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد پھر عرض کیا دربار رب میں اللہم زد امتی، اے اللہ میری امت پہ اور زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی میرے بھائیو، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، جس کے آخری الفاظ ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماؤں گا۔ جب یہ آیت میرے آقا کریم علیہ السلام نے سماعت فرمائی، حضور پہ اتری، تو سرکار دو عالم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رضیت یا رب، رضیت یا رب، رضیت یا رب، اے میرے رب میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اے میرے رب میں تجھ پہ راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیو آپ غور فرمائیں کہ ہمیں گناہ کی تحریکوں سے رکنا ہے، اور ہمیں اس کے اجر کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ اگر ہم خطا سے رکیں گے تو ہمیں اجر کیا ملے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیو یہی ایک طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا، وگرنہ کوئی طریقہ ایسا نہیں جو آپ کو گناہ سے بچا سکے۔